اس میں جو ڈی اے جی آپریشن ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور ہیں ان کی اور ساتھ انچارج انویسٹیگیشن کی بہت ساری محنت شامل تھی کہ اس کو کسی نہ کسی بہانے تھانے میں بلا کر اس کی انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اس کو، اور بعد ازاں اس سے پوچھ پڑتال کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تمام تر تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے۔ رائٹ ایٹ دا ویری مومنٹ اس کو گرفتار کرنا ہے، تو اسی رات کو ہم نے اس کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے اس کو وہیں اسی حوالات میں بند کیا اور اس کو ویسے ہی ٹریٹ کیا جس طرح کے کسی بھی جرم کے ملزم کو ہم کرتے ہیں۔ اس میں جو فائنل چیز آئے گی، جو میں آپ کو کوئی ڈیفینیٹیولی کوئی چیز بتا سکوں گا، وہ پی ایف ایس اے رپورٹ جب آئے گی تو اس کے بعد بتا سکوں گا، کیونکہ اس سے یہ چیز کلیئر ہوگی کہ واقعی زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، جو کہ جس کی کیپٹل پنشمنٹ یا عمر قید ہے ہم نے وہ اس میں ایڈ کی، اور اگر تو پی ایف ایس اے سے جو فائنل فائنڈنگز آئیں گی اس میں زیادتی ثابت ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ایگزامپل بنائیں گے تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ سوچ بھی نہ سکے دوبارہ اس طرح۔ دوسرے سب ڈویژن کے ڈی ایس پی کو بھی اس میں رکھا جو کہ سٹی ڈویژن کے ہمارے، تو ہم نے اس ٹیم کو اس طرح سے بنایا کہ اس میں زیادہ لیڈیز ہوں تاکہ وہ بچی کمفرٹیبلی اپنی بات بھی کر سکے، اور انشور کریں کہ اس کو جو ہے ہم بالکل میرٹ کے اوپر لے کے چلیں اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لے کے چلیں، تاکہ کوئی بھی جو چیز ہے وہ پبلک سے چھپی بھی نہ ہو اور ہر چیز سارے فیکٹس ان کے سامنے۔ ہاں جی بالکل، شہر لاہور کو پنجاب کا دل بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ پچھلے تقریباً 10 روز قبل ایک واقعہ پیش آیا جس نے شہر کو ہلا کے رکھا ہے۔ ایک ذہنی معذور بچی جس کو تھانے دار جو ہے وہ غازی آباد تھانے کے اندر داخل کرتا ہے اور اس پر مبینہ زیادتی کا الزام عائد کرتا ہے، اور اس کے بعد جو پولیس افسران بالا ہے ان کی مشنری حرکت میں آتی ہے اور فوری طور پر اس کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے۔ اس پہ میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں ایک بات کہ فوری طور پر جو ایک پولیس افسر کو جو گرفتار کرنا بہت مشکل بات ہے، چونکہ وہ ان ساری چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اس میں جو ڈی اے جی آپریشن ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور ہیں ان کی اور ساتھ انچارج انویسٹیگیشن کی بہت ساری محنت شامل تھی کہ اس کو کسی نہ کسی بہانے تھانے میں بلا کر اس کی انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اس کو، اور بعد ازاں اس سے پوچھ پڑتال کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے تمام تر تحقیقات کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک واقعہ پیش آیا یہ، اور دوسرا ٹاؤن شپ میں، تیسرا ایک اٹارنی جنرل والا ریڈ بھی پیش آیا جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ابھی تک ایس ایچ او کو پولیس گرفتار نہیں کر سکی، لیکن آپ والے معاملے میں جو انویسٹیگیشن کے تھانے دار نے کیا، انچارج انویسٹیگیشن نے آپ کی ہدایات پر فوری طور پر عمل کیا، کس طرح اس کو گرفتار کیا گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس طرح آپ نے کہا واقعی یہ بہت الارمنگ انسیڈنٹ تھا۔ رپورٹ یہ ہوا تھا 15 کال میں کہ ایک اے ایس آئی ہے پولیس کا جو کہ انویسٹیگیشن ونگ میں تعینات ہے، اس نے ایک بچی سے زیادتی کی ہے اور تھانے کے پریمیسز میں کی ہے۔ جب یہ چیز ہمارے نوٹس میں آئی تو فوری طور پر ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا، انچارج انویسٹیگیشن کو ٹاسک کیا کہ اس کو فوری طور پہ رائٹ ایٹ دا ویری مومنٹ اس کو گرفتار کرنا ہے، تو اسی رات کو ہم نے اس کو گرفتار کیا، گرفتار کر کے اس کو وہیں اسی حوالات میں بند کیا اور اس کو ویسے ہی ٹریٹ کیا جس طرح کے کسی بھی جرم کے ملزم کو ہم کرتے ہیں۔ تو وہ تمام چیز ہم نے کی، اور باقی اس کا جو فردر ہے آگے انویسٹیگیشن، وہ اس کے بارے میں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اچھا سر، یہ جو واقعہ تھا یہ بہت بوسٹ کیا، بہت سارے چینلز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو کوٹ کیا، بہت زیادہ واویلا مچا، لیکن کل ہم اس کے گھر گئے اور اس کے جو ورثہ ہیں جو تھانے دار کے، وہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے زیادتی نہیں کی۔ تو سر اس حوالے سے ابھی تک کی تحقیقات کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کمپلینٹ آئی ہے تو ہم اس کو میرٹ کے اوپر انویسٹیگیٹ کریں، کیونکہ کمپلینٹ اور جو ایف آئی آر تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو ہم نے وہ تمام ٹیسٹ کروائے جو کہ کروانے چاہیے تھے۔ بچی کا جو ہے میڈیکل ٹیسٹ کروایا گیا، اس کے جو سیمپلز کلیکٹ ہوئے، جو بھی ڈی این اے کے سیمپلز ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے، وہ سیمپلز بھجوائے گئے، اس کے بھی اور اس ملزم کے بھی۔ اور اب اس میں جو فائنل چیز آئے گی، جو میں آپ کو کوئی ڈیفینیٹیولی کوئی چیز بتا سکوں گا، وہ پی ایف ایس اے رپورٹ جب آئے گی تو اس کے بعد بتا سکوں گا، کیونکہ اس سے یہ چیز کلیئر ہوگی کہ واقعی زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ انیشلی جو میڈیکل رپورٹ آئی اس کے مطابق کوئی مارکس آف وائلنس اس طرح کے نہیں ہیں جو کہ عام طور پہ زیادتی کے کیسز میں ہوتے ہیں، جس میں کوئی ٹیئرز ہوتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو وہ چیز اس طرح سے نہیں ہے۔ لیکن یہ بالکل بھی کہنا جو ہے قبل از وقت ہے کہ زیادتی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، یہ کیونکہ ہم نے تو ایک الزام ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ہم باقی تمام چیزیں بھی کر رہے ہیں، تو ہمیں پی ایف ایس اے کی رپورٹ کا ویٹ کرنا چاہیے، اس پہ جو چیز ہوگی اس حساب سے کی گئی۔ سیکشن آف لا ہم نے ایڈ کر دی ہے
کیونکہ زیادتی سے پہلے ایک اور چیز ہوئی جو ایک ظلم ہوا، وہ یہ ہوا کہ وہ بچی ہمیں کسی چیز میں کسی کیس میں وانٹیڈ نہیں تھی، وہ کسی کیس کی ملزم نہیں تھی، اس سے کوئی تفتیش مطلوب نہیں تھی، تو کوئی مقصد نہیں تھا کہ اس کو وہ اپنی بائک پہ پرائیویٹ کپڑوں میں اٹھا کے تھانے لے کر آئے. ہم نے اس پہ اغوا کا پرچہ دیا 365B جو کہ ایک بڑا سیریس اوفینس ہے. ہم نے وہ ایڈ کی اس کے اندر، حالانکہ وہ انیشل FIR میں مدعیوں نے اپنے اس میں جو ان کا تھا وہ انہوں نے صرف زیادتی کی کمپلین کی تھی، ہم نے وہ بھی ایڈ کی. پھر ہم نے اس میں جو زیادتی کی سب سے ہینس دفعہ ہے 376 376 سب سیکشن 4 جو کہ جس کی کیپٹل پنشمنٹ یا عمر قید ہے، ہم نے وہ اس میں ایڈ کی. اور اگر تو PFSA سے جو فائنل فائنڈنگز آئیں گی اس میں زیادتی ثابت ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ایگزامپل بنائیں گے تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ سوچ بھی نہ سکے دوبارہ اس طرح کیا. اچھا سر، میں نے دیکھا ہے کہ لاسٹ غیر ملکی خواتین والا واقعہ ہوتا ہے. پچھلے ایک ماہ میں شہر لاہور میں ایسے واقعات رونما ہوئے جو بہت زیادہ بوسٹ کر گئے. اس میں آپ کی خاتون SP ہیں، ان کا غیر ملکی خواتین والے معاملے میں بھی 2 خواتین SPs کا بڑا کردار رہا. تو اس معاملے میں جو خاتون SP ہیں ان کی جانب سے سب سے پہلے جو تحقیقات کی گئی، ابتدائی تحقیقات کی گئی، جو بچی سے سوالات کیے گئے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی بالکل، ہمارے وی آر فارچونیٹ کہ ہماری لیڈی آفیسر ہی ہیں جو اس ڈویژن کو ہیڈ کر رہی ہیں بطور انویسٹیگیشن. تو انہوں نے اس کیس کو بہت اچھے طریقے سے ٹیک آن کیا اور بچی سے بھی بات کی. پھر ہم نے اس میں ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہیڈڈ بائی دی SSP انویسٹیگیشن، اور اس میں SP صاحبہ خود بھی موجود ہیں جو ہماری SP کینٹ ہیں. پھر اس میں ہماری انچارج SSO IO جو کہ خود ایک لیڈی آفیسر ہے. پھر اس کیس کی اپنی IO بھی ایک لیڈی آفیسر ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور دوسرے ڈویژن کے DSP، دوسرے سب ڈویژن کے DSP کو بھی اس میں رکھا جو کہ سٹی ڈویژن کے ہمارے. تو ہم نے اس ٹیم کو اس طرح سے بنایا کہ اس میں زیادہ لیڈیز ہوں تاکہ وہ بچی کمفرٹیبلی اپنی بات بھی کر سکے، اور انشور کریں کہ اس کو جو ہے ہم بالکل میرٹ کے اوپر لے کے چلیں اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ لے کے چلیں تاکہ کوئی بھی جو چیز ہے وہ پبلک سے چھپی بھی نہ ہو اور ہر چیز سارے فیکٹس ان کے سامنے ہوں. اچھا سر، آخری سوال میرا یہ ہے کہ ابھی یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا گمبھیر ہوا اور بہت زیادہ بوسٹ کر گیا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ جو پاکستانی بستے ہیں دیگر ممالک میں ان کی جانب سے بھی بہت سارے کمنٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں، بہت ساری فیک سٹوریز بھی چل رہی ہیں. آپ پبلک کو، لاہور کے شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، میں صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پولیس جو ہے، ٹھیک ہے یہ ایک انسیڈنٹ رپورٹ ہوا اور اس پہ پولیس نے ویسے ہی ایکشن کیا جیسے پولیس کسی بھی کرمنل کے خلاف کرتی ہے، بلکہ شاید ہم نے زیادہ سخت ایکشن لیا کیونکہ یہاں پر جو ملزم تھا وہ پولیس کا ایک سرونگ ASI تھا اور جو وقوع تھا وہ ایک تھانے کے پریمیسز میں ہوا ہے. تو میں شہریوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جی آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں. ہم جو بھی چیز، جو اس کیس کی آؤٹ کم ہوگی، جو بھی آن میرٹ چیز ہوگی، ہم اس کے مطابق اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. اور آپ بجھجک خواتین ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر ان کا کوئی پرابلم ہوتا ہے تو وہ پولیس کو رپورٹ کریں اور پولیس اس کو اسی طرح سے ٹیک آن کرے گی جیسے اگر کسی کے بھی خلاف کمپلینٹ ہے پولیس اس کو ایسے ہی ٹیک آن کرے گی، اس کو ایسے ہی انویسٹیگیٹ کرے گی جیسے کسی بھی جو شہری ہے اس کی کمپلینٹ پر کرنا چاہیے. تو میں صرف ان کو ری ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ ہر طرح کے لوگ، اچھے برے لوگ ہر طرح کے ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، سوسائٹی میں ہوتے ہیں، اور وہ اگر کوئی ایسی چیز آ جائے تو ہمیں ان جو برائی ہے اس کا خاتمہ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی ڈپارٹمنٹ کو کرٹیسائز کریں. کیونکہ ڈپارٹمنٹ نے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سوئفٹ اس پہ رسپانس کیا اور وہ تمام چیز جو ہے وہ بڑے ہم ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. تو میں لوگوں کو صرف ری ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ جی انشاءاللہ ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، جو اس کی سزا بنتی ہے انشاءاللہ انشور کریں گے کہ وہ اس کو ملے. DG انویسٹیگیشن لاہور کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ جیسے عام ملزم کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اسی طرح اس ASI کی تحقیقات مکمل کی جائیں گی. اسی جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ہماری شہر لاہور کی نہیں بلکہ پاکستان کی مائیں بہنیں ہیں، لاہور پولیس، پنجاب پولیس، ان کے تحفظ کے لیے 24 گھنٹے یہاں پہ موجود. حساس طریقے سے جو خواتین پولیس افسران ہیں ان کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ آپ نے خواتین کے معاملے میں کس طرح اپنا کردار نبھانا ہے.